اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کی بات، اور اسی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اعجاز۔ ناظرین، ملک کی سیاست میں ایک نیا موڑ ہے، ایک نئی ہلچل ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بغیر ملک کی سیاست جو ہے وہ اس وقت توجہ کا مرکز نہیں بنی ہوئی تھی۔ مولانا جو ہے وہ ہر دفعہ اور ہر تحریک میں جو ہے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے بغیر اس ملک کی سیاست، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ملک کی سیاست مولانا کے بغیر نامکمل ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک بار پھر ملک کی سیاست کا محور بنے ہوئے ہیں، اور سیاسی استحکام کے لیے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ماضی کے جو دوست ہیں جو کہ اب اس وقت حریف بن چکے ہیں، ان سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی مولانا فضل الرحمان کا جو کردار تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ ملک کی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے، اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے آپ تجزیہ کار ہیں سلمان رحمان صاحب۔ سر، سب سے پہلے بہت شکریہ، اپنے پروگرام کے لیے اپنا وقت نکالا۔ سلمان رحمان صاحب، ان دنوں ملک کی سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ملک کی سیاست جو ہے وہ کس موڑ پر جا رہی ہے؟ جی اسامہ بھائی، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں لیا۔ اچھا اسامہ بھائی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے وقت جو ہے مولانا فضل الرحمان نے آخر وقت میں تحریک انصاف کو جو ہے وہ ہری جھنڈی دکھا دی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ابھی بھی مولانا صاحب جو ہے وہ ایک مستقبل کی اپنی صف بندی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ابھی اس وقت جو تحریک انصاف کی پاپولیرٹی ہے ان کے آبائی حلقے سمیت پورے کے پی کے اندر، تو آنے والے جو بھی دن ہوں گے جب بھی الیکشن ہوگا، آج ہوتا ہے یا 4 سال بعد ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے مولانا فضل الرحمان کو آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کی ضرورت پڑے گی۔ اور آج آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو مولانا صاحب کی جماعت کو پی ٹی آئی کی طرف سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ مل سکے ان حلقوں میں جہاں مولانا صاحب کے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہمیشہ ہوتے آئے ہیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک زمانے میں جماعت اسلامی نے جو ہے وہ کے پی کے کی سیاست میں تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنائی تھی، تو مولانا کو لگتا ہے کہ اب کے پی کے اندر اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو وہ تحریک انصاف کے بغیر یا تحریک انصاف کی حمایت کے بغیر اب ممکن نہیں ہے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے ایک وقت میں شیخ رشید صاحب جو ہے وہ تحریک انصاف کی حمایت سے عوامی مسلم لیگ، میرا خیال ہے یہی نام ہے ان کی جماعت کا، جی، عوامی مسلم لیگ کو جتانے میں 2 سیٹیں اپنے گھر کے لیے لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کچھ اسی قسم کی سیاست کر رہے ہیں، مستقبل کو دیکھتے ہوئے مستقبل کی پیش بندی کر رہے ہیں۔ تو اس وقت مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، حکومت کے ساتھ بھی شامل ہیں اور تحریک انصاف والوں کو بھی خوش رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ اچھا سلمان رحمان صاحب، کچھ نہیں کیا ہونے جا لگتا رہا، ہے؟ مجھے نہیں جی لگتا کہ کمپلیٹ کوئی کیجیے بہت گا۔ بڑی ہلچل ہونے جا رہی ہے۔ جی سلمان صاحب کمپلیٹ کیجیے گا۔ جی، مجھے نہیں لگتا اسامہ بھائی کہ کوئی ایسی بہت زیادہ جو ہے وہ سیاست میں ہلچل ہونے جا رہی ہے، جتنی ہلچل ہونی تھی وہ ہو چکی۔ اب یہ ہے کہ معاملے کو سیٹلمنٹ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور جو کہتے ہیں نا سیٹلمنٹ سے پہلے تھوڑی سی جو یہ ساری چیزیں ہیں تاکہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، تو کچھ اسی طرح کی سچویشن اس وقت ہو رہی ہے۔ تھوڑا سا عوام کو بھی ٹھنڈا کرنا ہے، پریشر کوکر میں سی ٹی کا کام آپ نے دیکھا ہوگا کیا کرتی ہے سی ٹی، تو وہ پریشر جو اس وقت عوام کا بنا ہوا ہے تحریک انصاف کی طرف سے جو فائنل کال دی گئی تھی، اس کے بعد جو سچویشن ساری پیدا ہوئی ہے، تو اس کے بعد اب یہ بیسکلی معاملات کو سیٹل کرنا ہے، تو سیٹل کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ کچھ طریقوں سے جو ہے سیٹل کیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ مولانا صاحب اسی سلسلے میں اپنا کردار آگے جا کے ادا کریں گے، اور اس میں پھر پی ٹی آئی بھی خوش ہوگی، اور کیونکہ مولانا صاحب سے اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی راضی ہے اور حکومت بھی راضی ہے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے نا کہ اب
آنے والے دنوں میں مولانا صاحب کے کہنے پہ تحریک انصاف بھی کچھ مفاہمت کی طرف آ جائے اور حکومت تو آ ہی جائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں مولانا صاحب کو جو ہے وہ ایک صلح کار کے طور پہ یوٹیلائز کیا جائے گا, اور وہ اپنی پوزیشن ایسی ڈیولپ کر چکے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف ان کو نہ نہیں کہہ سکتی ہے, اور حکومت ان کے ساتھ پہلے ہی کھڑی ہوئی ہے, وہ حکومت کا حصہ ہے اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی. اچھا سلمان رحمان صاحب, کیا لگتا ہے کیا جیسے 26ویں آئینی ترمیم کا جو معاملہ تھا لاسٹ ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف کو مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ایک بڑا دھچکا سا لگا, ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی جو مولانا کو جس طریقے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو انہیں ایک بڑا بنائے ہوئی تھی, ایک بزرگ بنائے ہوئی تھی, اور فیصلے جو ہیں مولانا صاحب کی مرضی سے ہو رہے تھے, لیکن پھر اچانک سے ایک بہت بڑا اپسیٹ پی ٹی آئی کے لیے تھا. کیا لگتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے مولانا جو ہے وہ پھر سے جو ہے جہاں پلڑا بھاری ہوگا وہاں ہوں گے, حکومت میں نظر آ رہے ہیں, یا پھر آئندہ آنے والے دنوں میں مولانا اپوزیشن میں ہی رہیں گے؟ دیکھیں مولانا صاحب حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو, ہمیشہ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں, یہ ان کی خاص خوبی ہے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مولانا صاحب کو بڑا بنایا ہوا تھا تحریک انصاف نے, جی میرا خیال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے تحریک انصاف کو بچہ بنایا ہوا تھا. تحریک سر ایک ہی انصاف بات ہو ابھی گئی. اتنی سیاست میں جو ہے وہ آگے نہیں آئی ہے کہ مولانا صاحب کو بڑا بنانے. تو مولانا صاحب نے وہی کام کیا جو انہوں نے کرنا تھا. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ جو پرانے سیاستدان ہیں, جو پرانے اخبار نویس ہیں, جو پرانے تجزیہ کار ہیں, جو لوگ جانتے ہیں مولانا صاحب کی سیاست کو, جو لوگ جانتے ہیں نون لیگ کی سیاست کو, جو لوگ جانتے ہیں پیپلز پارٹی کی سیاست کو, اور جو لوگ پی ٹی آئی میں موجود پچھلے 40 سال سے حکمرانی کے مزے لینے والے نمائندوں کو بھی جانتے ہیں, تو ان سب کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ جو کچھ بھی جتنے بھی مذاکرات چل رہے ہیں یہ آئی واش کے لیے ہیں, اور آخر میں ہونا وہی ہے جو ارباب اختیار کی منشا تھی. اور وہ ہو گیا, 26ویں ترمیم آئی, 26ویں ترمیم پاس ہو گئی. اب مولانا صاحب کا یہ مدارس والا بل ہے, یہ اس وقت تو شامل کر لیا گیا تھا, لیکن ابھی یہ لگ رہا ہے یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک ریزسٹنس آ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ مولانا صاحب کو اپنے حلقہ جو ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے, جو مدارس ہیں, جو علماء ہیں, ان کو بھی مطمئن کرنا ہے. تو اس لیے یہ احتجاج کی کال اور یہ جو اس وقت ایجیٹیشن کی تھوڑی سی باتیں ہیں مولانا صاحب کو, یہ بھی ان کو کرنا ضروری ہے, ورنہ پھر ان کی سیاست جو ہے وہ چلتی نہیں ہے وہاں پہ. اچھا یہ بھی بتائیے گا, کیا جو کردار حکومت کو ادا کرنا چاہیے, اپوزیشن سے بھی رابطہ رکھنا چاہیے, جو پل کا کردار ادا کرنا چاہیے, سلمان صاحب دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ تمام کے تمام جو کردار ہیں رابطہ کار کے, جو پل کا کردار ہے یہ مولانا ادا کر رہے ہیں. یہ کردار جو ہے یہ تو حکومت کو شیوا دیتا ہے. کیا لگتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں مولانا جو ہے وہ ثالثی کا کردار ہی ادا کرتے دکھائی دیں گے؟ ہاں, مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کی بھی قربتیں ہیں, اور حکومت میں تو وہ ہمیشہ شامل رہتے ہی ہیں. وہ بظاہر نظر نہیں آ رہے حکومت میں, لیکن حکومت کی تمام مرات وہ اور ان کی پارٹی اور ان کے ارباب حلقہ احباب جو ہے وہ یوز کر رہا ہے. تو میرا خیال یہی ہے کہ اس وقت مولانا صاحب کا جو کردار ہے اس میں اس کو اسی طرح یوز کیا جائے گا کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو مفاہمت ہونی ہے, یا جو ایک فارمولہ طے ہونا ہے, اس کو جو بظاہر شکل دی جائے گی وہ مولانا صاحب کے ذریعے دی جائے گی, تاکہ تمام لوگوں کو بھی مطمئن کیا جا سکے اور تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی مطمئن کیا جا سکے. باقی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا کام ہوتا ہے صلاح کاری, تو حکومت میں تو اس وقت جو ہے وہ کوئی ہے نہیں. تو ایک نادیدہ حکومت ہے جس کے جو بظاہر وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب کے اپنے ہاتھ میں بھی کچھ ایسا نظر نہیں آتا ہے, سوائے اس کے کہ وہ بیرونی دورے وجہ اور بلا وجہ دونوں کرتے پھریں. تو اور ایک ان کے ساتھ جو ہے وہ تارڑ صاحب ہیں جو بیسیکلی ان کی تصویریں کھینچتے پائے جاتے ہیں. اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان 24 کروڑ کا ملک ہے, اس کے وزیر اطلاعات کے پاس اس کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی اور خبر ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی اور موضوع ہی نہیں ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب نے اس طرح مسکراتے ہوئے پائے گئے, اس طرح ہاتھ ملاتے ہوئے پائے گئے, اس طرح جو ہے وہ گلے ملتے ہوئے پائے گئے. تو یہ تو لیول رہ گیا ہے ہماری وزارت اطلاعات کا اور سو کالڈ حکومت کا.
کہ وہ اس بات پہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ جی 5 دفعہ وہ سعودی عرب کا دورہ کر کے آ گئے ہیں پچھلے 9 مہینے میں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ معاشی حلقوں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کس حد تک مثبت خبریں ہیں، کیونکہ سیاسی حلقوں سے تو ان دنوں کوئی اچھی خبریں نہیں سامنے آ رہی۔ سلمان رحمان صاحب بتائیے گا ذرا اس حوالے سے بھی۔ دیکھیں مسلمان بھائی، معاشی طور پہ تو جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، اور ہونے بھی تھے ان انڈیکیٹرز میں۔ اس میں بہت زیادہ کوئی ایسا کمال جو ہے وہ حکومت یا اس کے وزراء کا نہیں ہے۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اصل اس میں میں کوئی فعال کردار ادا جو نہیں کیا؟ عالمی، ہاں دیکھیں، سب سے بڑا جو فیکٹر ہوتا ہے نا جو مہنگائی کو بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے، وہ تیل کی عالمی قیمتیں ہوتی ہیں۔ اور اب خوش قسمتی کہہ لیجئے یا ان کی اپوزیشن کی بدقسمتی کہہ لیجئے کہ اس وقت جو تیل کی قیمتیں ہیں دنیا میں وہ پچھلے 5 سال کی کم ترین سطح پہ آ گئی ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید کم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو اسی کی بیسس کے اوپر یہ جو سارے معاشی اہداف ملتے ہیں، کیونکہ جو مہنگائی کا مین انڈیکیٹر ہوتا ہے، جو مین ایکسیلیٹر ہوتا ہے، وہ تیل ہوتا ہے۔ اب اگر تیل کی قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں تو سب سے بڑا جو آپ کا بل ہے، انرجی بل، جو آپ کا جو ڈالر جس کے لیے آپ خرچ کرتے ہیں، وہ آپ کا کم ہو گیا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ آج سے 3 سال پہلے یا 2 سال پہلے اگر $100 کا تھا تو وہ اس وقت جو ہے وہ $70 کا رہ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 30 سے 40% کمی آ گئی ہے قیمتوں میں۔ تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ انفلیشن بھی کم ہو گئی ہے، انڈیکیٹرز بھی بہتر ہو گئے ہیں۔ پھر IMF کا پروگرام مل گیا ہے۔ IMF کا پروگرام ملنے کی وجہ سے جو ہے باقی جو جن لوگوں نے لون دینا تھا، اب لون بھی آپ کو بیسیکلی جو ملتا ہے وہ 2-3 ممالک سے ہی ملتا ہے، اور وہ بھی بڑی کڑی شرائط پہ ملتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ فی الحال تو معیشت جو ہے وہ بہتر ہے، اسٹیبل ہے، بہتر نہیں کہہ سکتے، اسٹیبل ہے، لیکن کوئی ایسے انڈیکیٹرز نہیں ہیں جن پہ آپ فخر کر سکیں، جن پہ یہ کہہ سکیں کہ جی اب ملک نے ترقی کرنی سٹارٹ کر دی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ پہلے جو ڈیفالٹ کا ٹور مچ رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور فی الحال جو ہے وہ حکومت کے خرچے پورے کرنے کے لیے، ان کے بیرونی دوروں کے لیے، ان کے جو گھریلو مراد کے لیے اور پروٹوکول کے لیے جو پیسے چاہیے تھے وہ ان کو مل گئے ہیں، اور مطلب صحیح جو ان کے پاس ہیں۔ جی۔ اور ملک میں بھی ایسی کوئی سورش نہیں ہے، اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے، ٹھیک ہے، انڈیکیشن ٹھیک جا رہی ہیں، لیکن اچھا ایسا کوئی انقلابی معاشی پروگرام نہیں چل رہا ہے جس سے آپ یہ کہیں کہ اگلے 5 سال میں پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، کوئی اتنا انقلاب آنے نہیں جا رہا معاشی۔ اچھا سلمان صاحب، سیانوں کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ سیاست کے سلطان ہیں، اور پاکستانی سیاست کی جو گاڑی ہے وہ مولانا کے دھکے کے بغیر نہیں چلے گی۔ سر سیکنڈ کریں گے اس بات سے؟ سر آج آپ کی سوئی جو ہے نا وہ مولانا صاحب پہ اٹک گئی ہے۔ جی۔ بیسیکلی میں جب چھوٹا سا تھا نا تو اس وقت سے مولانا صاحب کو دیکھتا آ رہا ہوں، اور مولانا صاحب اس وقت سے آنے والی ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، اور ہر حکومت میں شامل ہونے کے باوجود ہر حکومت کی اپوزیشن بھی وہی رہے ہیں۔ تو وہ دونوں طرف جو ہے وہ دعوت کو انجوائے کرتے ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے بھی اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی۔ جی۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب کی اس سیاست میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے، وہ یا اب کوئی انقلابی ہو گئے ہیں، یا ان کے بس یہ کہ ہمارے اور آپ کے تبصرہ کرنے کے لیے ایک موضوع دے دیتے ہیں وہ ہر 1-2 مہینے کے بعد۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ اس طرح کے کچھ کھلاڑی ہونے چاہیے گیم میں۔ پہلے ایک شیخ رشید صاحب تھے، وہ آج کل ٹک ٹاک کے اوپر شاعری کرتے پائے جاتے ہیں۔ آج کل مولانا صاحب کی توتی بول رہی ہے۔ لیکن سلمان صاحب، مولانا صاحب کا جو سیاسی قلعہ ہے اس پہ تو وقت کے بڑے بڑے سیاستدان جو ہے وہ حاضریاں لگا رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں بھی اگر دیکھا جائے تو آج بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، فیصل واڈا صاحب ملے ہیں، اور بھی سینئر سیاستدان ملے۔ سر یہ تو بات سچ ہے نا کہ مولانا کے بغیر جو ہے وہ سیاست مکمل نہیں ہے؟ نہیں، یہ بات تو صحیح ہے کہ ظاہر سے سب سے پرانے کھلاڑی ہیں اس وقت۔ اگر نواز شریف کے بعد جو ہے کوئی، بلکہ ان سے بھی شاید پرانے ہیں یا ان کے ساتھ کے ہی ہیں، تو اس وقت سینئر ترین سیاستدانوں میں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان ہی ہیں۔
لیکن یہ کہنا کہ سیاست کے سلطان ہے میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں جب تک کھلانے والے ان کو کھلا رہے ہیں میچ، جب تک یہ کھیل رہے ہیں، اور باقی جب ان کی مرضی نہیں ہوگی تو پھر یہ آپ نے دیکھا ہی ابھی پچھلے 2 سال سے مولانا صاحب کدھر تھے؟ الیکشن ہو گئے، مطلب ملک میں اتنا کچھ ہو گیا، حکومتیں تبدیل ہو گئی، تیسری حکومت آئی ہے یہ پچھلے 3 سال میں، یہ تیسری حکومت ہے. عمران خان صاحب کی حکومت تھی، پھر شہباز شریف کی حکومت آئی، اور پھر دوبارہ شہباز شریف کی حکومت آئی ہے. تو اس دوران میں مولانا صاحب اگنور تھے، لیکن یہ ہے کہ آج کل ان کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوئے ہوئے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. صحیح، سیاست پاکستان کی اسی طرح چلتی ہے اور اسی طرح چلتی رہے گی. ٹھیک ہے سلمان صاحب، اب آگے بڑھتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ناگزیر کوئی نہیں ہوتا. آپ سے چند کلومیٹر دور ایک جگہ ہوتی تھی جہاں تمام سیاستدان جو ہے وہ جایا کرتے تھے، لیکن بہرحال آج نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، میں آپ کی بات سمجھ گیا سلمان صاحب. لیکن سلمان صاحب یہ بتائیے گا، اگر ہم پی ٹی آئی کی سیاست کی بات کریں، اندرونی خلفشار کیوں بڑھتا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں؟ گنڈاپور صاحب کا بیان کچھ ہوتا ہے اور بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کچھ کہتی ہیں، سنجانی کی جانب جو ہے وہ احتجاج کرنے پڑتے ہیں، پھر احتجاج جو ہے وہ ڈی چوک پہنچ جاتا ہے، بات بھی ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، ہیلتھی ڈیبیٹ ہوتی ہے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے درمیان، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. سر کیا سمجھتے ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ اندرونی طور پر پھوٹ پڑ چکی ہے اس وقت؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا جو مسئلہ ہے نا، وہ مسئلہ ہے تنظیم کا. پاکستان تحریک انصاف ایک قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ایک بہت زیادہ پاپولر جماعت بن تو گئی ہے، اور یہ پاپولیرٹی صرف اور صرف عمران خان کی حد تک ہے. پی ٹی آئی کے اندر یا تحریک انصاف کے اندر کوئی بھی ایسا رہنما یا لیڈر نہیں ہے جس میں سے اگر عمران خان کو باہر نکال دیا جائے تو وہ اس کے پیچھے عوام کھڑی بھی ہوگی. میرا خیال ہے ان کو ٹیکسی کا کرایہ بھی دینا پسند نہیں کرے گی. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ تحریک انصاف میں اس وقت تنظیم نہیں ہے کوئی. آپ مجھے بتائیے کہ سیکرٹری جنرل کے عہدے کے علاوہ اور چیئرمین کے عہدے کے علاوہ آپ کو کتنے عہدے داروں کے نام پتہ ہے؟ تو تحریک انصاف میں اس وقت خلفشار اسی لیے ہے کہ چند مخصوص لوگوں کی رسائی ہے عمران خان تک، اور باقی لوگوں کی رسائی ہے نہیں، تنظیم سازی ہو نہیں سکتی. اور یہ سوٹ کرتا ہے عمران خان کو کہ جب تک وہ اندر ہیں تحریک انصاف کی پاپولیرٹی تو کم نہیں ہوتی نا، لیکن جب تک آپ نے عمران خان کو اندر رکھیں گے آپ، پاپولیرٹی عمران خان کی کم نہیں ہوگی، وہ بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ ان کو کوئی جلدی نہیں ہے. ان کی تو کوئی نوکری ختم نہیں ہونے والی، ٹھیک ہے نا. ان کی نوکری کی تو مدت نہیں ہے. وہ اگر وہ صبح اٹھتے ہیں، پہلے اگر 2 گھنٹے سے ورزش کرتے تھے تو اب 4 گھنٹے ورزش کرتے ہیں، تو اور بہتر صحت ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، نوکری ان کی ختم ہونی نہیں ہے. انہوں نے جب واپس آنا ہے، انہوں نے پہلے سے زیادہ پاپولیرٹی کے ساتھ واپس آ جانا ہے. تو ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ باہر پارٹی مضبوط نہ ہو، پاپولیرٹی البتہ موجود رہے. تو یہ سینیریو اس وقت جاری ہے. ان کی پاپولیرٹی میں کمی نہیں آ رہی، ان کی پاپولیرٹی ہر دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. آپ جب تک کہ ان کو میڈیا کے سامنے آنے نہیں دیں گے، ان کی پاپولیرٹی مزید بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، تو وہ جب بھی باہر آئیں گے ان کو وہ چیزیں مل جائیں گی دوبارہ. تو ان کے لیے تو یہ ون ون سچویشن ہے اس وقت. ان کے لیے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ پارٹیاں پھوٹ پڑی رہے، اور اگر یہ حکومت کچھ 2-4 سال گزار بھی لیتی ہے تب بھی ان کو پرابلم نہیں ہے. دیکھیں نا، وہ سیاستدان ہے نا، ان کی کوئی نوکری کی مدت تو ہے نہیں، تو انہوں نے تو یہیں رہنا ہے. ان کو آج نہیں تو 4 سال بعد، 4 سال بعد نہیں تو 5 سال بعد. اگر ان کی پاپولیرٹی کو ٹیکل کرنا ہے نا، تو ان کو میدان میں آنے دینا چاہیے، تاکہ جو بھی ان کے حکمت عملی ہے نا، وہ عوام کے سامنے آئے، کارکردگی سامنے آئے. ٹھیک ہے سلمان احمد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی تجزیہ دیا. تھینکس فار یور ٹائم. اور ملک کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے آپ نے جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے تبصرہ بھی دیا، اور یہ بھی بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ صفر ہے، اور بانی پی ٹی آئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہے. پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی ہے اور بانی پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے، تو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی جو ہے وہ برقرار رہے گی. ناظرین، اب وقت تو ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.
ناظرین ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک پہ جانے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کی بات ہو رہی تھی اور ہمارے معزز مہمان جن کا یہ کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی ہیں تو پی ٹی آئی ہے اور بانی پی ٹی آئی نہیں ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ صفر ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ عوام صرف بانی پی ٹی آئی کے سنتے ہیں، کارکنان سے بانی پی ٹی آئی کے سنتے ہیں۔ جس طریقے سے آخری احتجاج ہوا ہے اسلام آباد میں ڈی چوک پر، اور جس طریقے سے احتجاج جو ہے وہ تقسیم ہوا، کسی رہنما نے کوئی بیان دیے، کوئی رہنما کوئی بیان دیتا رہا اور کسی طرح سے جو ہے ایک پیج پر جو ہے نظر نہیں آئے ہیں۔ ہاں البتہ جو ہے دیکھا یہ گیا کہ کچھ کا انٹرسٹ جو ہے وہ کچھ بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ کے ساتھ عوام تھی، کارکنان تھے، اور کچھ جو ہے وہ دیگر رہنماؤں کے ساتھ تھے۔ آپس میں چپکلش بھی ہوئی، خلفشار بھی بڑھا۔ اسی پر بات کر لیں گے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عدیل احمد صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے۔ عدیل احمد صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت نکالا، اپنا قیمتی وقت دیا۔ عدیل احمد صاحب کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ آج کل اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو؟ کیا لگتا ہے کیا اندرونی خلفشار بڑھتا جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا۔ دیکھیں بجائے اس کے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی خلفشار کے اوپر بات کریں یا ان پیٹی ایشوز کے اوپر کہ یہ قومی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی مسائل کیا ہیں، وہ مسائل پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، وہ مسائل پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی ہیں، وہ مسائل جمعیت علماء اسلام میں بھی ہیں، وہ جماعت اسلامی میں بھی ہیں، وہ MKM میں بھی ہیں۔ ہر پارٹی کے اندر مسائل ہوتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح کسی گھر کے اندر ہوتے ہیں، جس طرح کسی ورک پلیس کے اوپر ہوتے ہیں، جس طرح کسی فیکٹری کسی کام کی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ اندرونی مسائل جہاں انسانوں کا معاشرہ ہوتا ہے وہاں اندرونی مسائل ہوتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم اندرونی مسائل کے اوپر وقت ضائع کریں، ہمیں اس وقت بات کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو فسطائیت کی گئی، جو ڈی چوک کے اوپر قتل عام کیا گیا، جو ڈی چوک کے اوپر نہتے معصوم شہریوں کو مارا گیا، ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا اور پھر ان کی لاشیں جو ہیں وہ بھی غائب کر دی گئیں، ان کے لواحقین کو نہیں دی گئیں۔ اس سے پہلے یہ نہتے معصوم شہری ڈی چوک پر کیا کرنے آئے تھے؟ کیا یہ پشاور سے چل کر، پنجاب سے چل کر، ڈیرہ غازی خان سے چل کر، میاں والی سے چل کر راستے میں انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ کی، راستے میں انہوں نے کوئی تخریب کاری کی، راستے میں انہوں نے 100 سے زیادہ؟ عدیل احمد صاحب، پرامن احتجاج کرنا جو ہے وہ آئینی اور قانونی حق ہے، آئین اور قانون کے حق دیتا ہے، یہ تو بنیادی حق ہے۔ جی بالکل بالکل، میں بھی یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنی دور سے کوئی کراچی سے چلا، کوئی سندھ کے دوسرے شہروں سے چلا، کوئی ڈیرہ غازی خان سے چلا، کوئی میاں والی سے چلا، کوئی لاہور سے چلا، کوئی گلگت بلتستان سے آیا، کوئی کشمیر سے آیا، کوئی خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں سے، چترال سے آیا، کوئی شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان سے چل کر آیا۔ اتنا لمبا سفر طے کر کے راستے میں نہ کوئی گملہ ٹوٹا، نہ کوئی پتھر مارا، بلکہ 100 سے زیادہ پولیس والے جو ان نہتے مظاہرین کے اوپر شیلنگ کر رہے تھے، ڈنڈے برسا رہے تھے، لاٹھیاں برسا رہے تھے، ربڑ کی گولیاں برسا رہے تھے، وہ ان مظاہرین کے ہتھے چڑھے، لیکن ان میں سے کسی ایک پولیس والے کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ عزت و اکرام کے ساتھ واپس ان کو اپنے کمانڈروں کے حوالے کیا۔ تو یہ نہتے معصوم شہری ادھر کیا کرنے آئے تھے؟ یہ مانگنے آئے تھے کہ اس ملک میں جو آئین معطل کیا گیا اس کو بحال کیا جائے، جمہوریت کا جو گلا گھونٹا جا رہا ہے، جمہوریت کی بحالی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے، اس ملک میں انسانی حقوق کو جو پامال کیا جا رہا ہے، انسانوں کو حقوق دیے جائیں، اس ملک میں آئین کا جو ابھی بلتکار کیا گیا یہ 26 آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے، پاکستان میں عدلیہ کو آزاد کیا جائے، پاکستان میں انصاف کا ایک نظام قائم کیا جائے۔ 90% پاکستانیوں کا لیڈر جو ہے وہ اس وقت ناحق جیل میں قید ہے، اس کو جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ یہ ڈیمانڈ تھی جو کہ ایک جمہوری معاشرے میں عوام کو آئین اس کا حق دیتا ہے، لیکن اس ملک پر پتہ نہیں کیسے لوگ قابض ہو گئے، نفسیاتی مریض، جن کو جو ہے نہ اس ملک کا خیال ہے نہ اس کی عوام کا خیال ہے، پتہ نہیں وہ کس ایجنڈے کے اوپر ہیں۔ آج جو ہے وہ پختونوں کے خلاف جو ہے وہ نفرتیں بھڑکا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں جو ہے وہ پشتونوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، ان کی تضحیک کی جا رہی ہے۔ کیا یہ سبق نہیں سیکھا 71 سے؟ بنگالیوں کو اسی طرح آپ نے دیوار سے لگایا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بلوچستان میں آپ نے خون کی ہولی کھیلی، اس کا آج نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آپ نے جو آپ کے وزیرستان اور فاٹا کے جو علاقے ہیں وہاں پہ آپ نے تباہی پھیلائی، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ دہشت گردی اس سے بڑی یا کم ہوئی؟ تو آپ اس ملک کو خدا را کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ان نہتے معصوم شہریوں کا جو قتل عام کیا گیا ہے اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے۔
ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے کہ کس طرح اس ملک میں جو ہے وہ انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، شہریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، آئین کو جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے، قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مائٹ از رائٹ جو ہے وہ چل رہا ہے یہاں پہ. ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہمیں روشنی ڈالنی چاہیے، انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور جو اس وقت اقتدار پہ ناجائز قابض لوگ ہیں ان کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یا آپ اس ملک کو جو ہے وہ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس کو خدا نہ خواستہ ڈس انٹیگریشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اچھا عدیل احمد صاحب، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب آپ لوگ کی حکومت تھی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی 2018 میں، جس طریقے سے سیاسی انتقامی کیسز بنائے گئے، ایسے ہی جب پی ڈی ایم نے حکومت سنبھالی تب سے سیاسی انتقامی کیسز کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کو بھی کرنا پڑا. ان کی اعلیٰ قیادت تو اب تک سامنا کر رہی ہے. سر، یہ ریت روایت کب بدلے گی اس ملک میں؟ کیا اسی طریقے سے سب چلتا رہے گا کہ جب جو سنگاسن پہ براجمان ہوگا وہ اپنے سیاسی حریف کو اپنے جو اپوزیشن ہے، جو ان کے خلاف کھل کر بول رہے ہیں، کیا ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالے گا؟ دیکھیں، میں اس کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں سمجھتا جس طرح سے آپ نے اس کو بیان کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکز میں 3.5 سال حکومت رہی، اور کوئی ایک کیس ایسا نہیں ثابت کیا جا سکتا جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے سیاسی انتقامی کارروائی کے لیے جو ہے وہ بنایا. ہمارے دور میں میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے کیسز بنے. شہباز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز بنے، اور آصف علی زرداری کے جو کیسز پرانے بنے ہوئے تھے، جو نون لیگ کے دور کے بنے ہوئے تھے، فیک اکاؤنٹس کے کیس، اس کے اندر پیش رفت ہوئی. اس میں آصف علی زرداری صاحب نے 35 ارب روپیہ نیب کو واپس کیا. تو نیب کو جب آپ پیسہ واپس کرتے ہیں، پلی بارگین کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جرم کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ گناہ کیا ہے اور مجھ سے یہ پیسے جو ہے وہ واپس لے کر میرا کیس ختم کیا جائے. تو یہ اس ملزم کی جانب سے اعتراف جرم کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتقامی کیس نہیں تھا، یہ نون لیگ کے دور میں پرانا جو کیس بنا ہوا تھا، میرٹ کے اوپر بنا ہوا تھا، جائز کیس بنا ہوا تھا، اور جو ہے وہ اس میں جو ہے نیب نے ریکوریز بھی کی. اس کے علاوہ جو شہباز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کا جو کیس جو ہے وہ جو اکاؤنٹس کا پاپڑ والے اور ان کے جو جعلی اکاؤنٹس کے کیسز تھے وہ بنے ہوئے تھے. 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ایف آئی اے کے پاس ٹھوس شواہد اور ثبوت تھے. جب ان کو رجیم چینج کے بعد وزیر اعظم بنانا تھا تو ایف آئی اے کے جو چیف ہیں ان کو کال گئی کہ آپ نے کل سے یہ کیس پرسو نہیں کرنے، کیونکہ ملزم جو ہے وہ حضرت علی جو ہے وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اور دوسرا ان کا بیٹا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں. تو یہ کیسز تھے. ہم نے کوئی کسی کی بیوی کے اوپر عدت کا کیس نہیں بنایا، ہم نے کسی کے اوپر جو ہے وہ قتل کے کیسز نہیں بنائے، ہم نے کسی کو جو ہے اس طرح بے شرمی اور ڈھٹائی اور بے غیرتی کے ساتھ جیلوں میں نہیں ڈالا، ہم نے کسی کی ماں بہنوں کو جو ہے وہ جیلوں میں نہیں ڈالا، ہم نے چار دیواری کا تقدس پامال کر کے گھروں میں نہیں گھسے، ہم نے قتل عام نہیں کیا، ہم نے جو ہے وہ لوگوں کی ماں بہنوں کو گرفتار نہیں کیا، ان کو سڑکوں پہ نہیں گھسیٹا. ہمارے دور میں 3 لانگ مارچز جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیے، 2 مارچز جو ہیں وہ بلاول زرداری صاحب نے کیے، اور اسی طریقے سے 2 مارچز جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ نے کیے. لیکن ایک کنٹینر راستے میں رکھنا تو دور بات ہے، کسی ایک سپاہی نے ان کا راستہ نہیں روکا. لیکن عدیل صاحب، مریم نواز صاحبہ جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، عدیل صاحب وہ بھی تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہی ہیں تو وہ ان کے جو پیناما کے کیسز تھے ان کے اندر انہوں نے کیلیبری فنڈ اور جعلی جو ہے وہ جو ڈیٹس تھیں وہ جمع کرائیں. اس کیس میں وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے رہی ہیں. وہ کیس اگر آپ کو یاد ہو وہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں بنایا تھا، وہ پاکستان تحریک انصاف کی 2018 حکومت میں آنے سے پہلے کا کیس تھا جس میں وہ نااہل ہو گئے تھے. وہ کیس تھا، اس کے اندر وہ جیل میں گئے تھے. ہم نے کوئی کیس نہیں بنایا، وہ ہمارے آنے سے پہلے کا کیس بنا ہوا تھا. تو عدیل احمد صاحب، اب کیا لگتا ہے یہ جو حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو سیاسی جنگ چل رہی ہے، اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ اس کے بینیفیشری وہ ہیں جو اقتدار میں ہیں، جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، جو ناجائز اس ملک پہ قابض ہیں، جن کی طاقت جو ہے وہ اس ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے، جن کے اربہ ارب ڈالر کے بزنس امپائر کھڑے ہوئے، ان کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. ان کے جو ہے وہ فارن اکاؤنٹس بن رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ جزیرے بن رہے ہیں آسٹریلیا کے اندر. اچھا عدیل صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ نہیں ہوگا؟ پاکستان تو نیچے جا رہا ہے.
नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज द बिगेस्ट बेनिफिशरी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज, ये सब इससे फायदा उठा रहे हैं। इन सब के अकाउंट्स बन रहे हैं, इनके फॉरेन अकाउंट्स बन रहे हैं, इनके जो है जायदादें बन रही हैं, इनके प्लॉट्स बन रहे हैं। बाकी तो पाकिस्तान तो नीचे जा रहा है इससे। अच्छा अदील अहमद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का भी हिस्सा है और सदर मुमलिकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, चेयरमैन सेनेट सईद यूसुफ रज़ा गिलानी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, लेकिन हुकूमत के दरमियान, हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है हम देखते हैं कि बहुत सी पॉलिसीज़ पर जो पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है। क्या लगता है कि एक तरीके से आपने जो है बड़े ओहदे भी लिए हुए हैं, उसके बावजूद भी इख्तलाफात हैं, क्या लगता है क्या ये इख्तलाफात जो हैं ये हकीकतन इख्तलाफात हैं या फिर ये भी कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग है? ये सियासी बार्गेनिंग के लिए एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। जो आज से सालों साल पहले जो है वो चेयरमैन इमरान खान साहब कहते थे, मतलब इन शॉर्ट भाव बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल, भाव बढ़ाया जाता है, इसमें अपने पौधे बटोरे जाते हैं, इसमें जो है वो कमीशन और किकबैक्स जो है वो बटोरे जाते हैं, इस मुल्क का नाजायज पैसा जो बाहर जा रहा है उसमें अपना हिस्सा लिया जाता है। तो ये तो सारी वो जो सियासी जोड़ तोड़ है। अदरवाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इक़्तिदार में उसी तरह शरीक है जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शरीक है। तो दोनों आपस में जो है वो यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, तो ये एक दूसरे से फायदा उठा रहे हैं। ठीक है अदील अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक्स फॉर योर टाइम। अपने तबसरे से और अपने तज़िये से आपने हमें आगाह किया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक बार फिर से शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, एक बार फिर से बात कर लेते हैं जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी की सियासत के हवाले से। मौलाना फजल रहमान के जो सियासी दाव पे जो है वो उसका जो इकरार है वो तमाम जमातें करती हैं, चाहे उनकी माजी की मुखालिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, सब के सब जो हैं मौलाना फजल रहमान का सियासत में किरदार जो है वो का खुलकर इकरार करते हैं। क्या मौलाना फजल रहमान का किरदार जो है वो किसी से जो है वो ढका छुपा नहीं है? मौलाना फजल रहमान सियासत में मुतहरिक दिखाई देते हैं और कोई भी दौर हो, कैसा भी दौर हो, मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो है ख़ुद को हमेशा मुतहरिक रखा जाता है और JUI जो है वो हमेशा ख़बरों की भी जीनत बनी रहती है, चाहे पार्लिमानी ख़बरें हों, चाहे मुल्क की सियासत की बात हो। इस वक्त हमें JUI के सीनियर रहनुमा असलम गौरी साहब ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। असलम गौरी साहब, किस तरह देखते हैं मौलाना फजल रहमान के किरदार को और आइंदा आने वाले दिनों में मौलाना फजल रहमान जो है क्या लगता है क्या एक मरतबा फिर से सियासत का जो है वो महवर रहेंगे? देखिए, बात तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब की पूरी ज़िंदगी सियासत में गुजरी है और पूरी लाइफ उन्होंने हर किस्म की तहरीकों में और सियासी दाव पेच पे गुजारी है। जनरल ज़िया के मार्शल से लेके बाद में परवेज़ मुशर्रफ का दौर और आज तक की वो सियासत के वो वाहिद खिलाड़ी है जिन्होंने एक तमाम पेचुकाब सीखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी गुफ्तगू भी मुदल्लल होती है और उनकी बात पे दलील भी होती है। वो जो कहते हैं उसका वो लोग वजन भी देते हैं, मानते भी हैं उस बात को। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सूरत हाल इस वक्त उनके पाए का कोई सियासतदान नवाबजादा नसरुल्लाह, लोग तो कहते हैं नवाबजादा नसरुल्लाह सानी है मौलाना फजल रहमान साहब, लोग तो आज ये कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी बात बताऊं किसी को, वो प्रो पाकिस्तान है। कितने भी बुरे हालात आ जाए, जेलों में चले जाए, कितनी भी हालात को खराब हो जाए, लेकिन उन्होंने कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं, कभी पाकिस्तान की टेररिटी के खिलाफ बात नहीं। पिछले दिनों ऐसे बाहर थे, शायद लंदन में थे, तो किसी साथी ने उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा ये बात मैं पाकिस्तान जाकर करूँगा, यहाँ नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं। तो ये एक उनके अंदर जो खूबी है या बाकियों में नहीं है। और आपको पता है लंदन में बैठ के क्या क्या लोग बातें करते हैं। अच्छा असलम गौरी साहब, सियासत जो है वो मुस्तहकम दिखाई नहीं दे रही और सियासी हलकों से अच्छी खबरें नहीं आ रही, सियासी दाव पेच भी देखने में आते हैं और चपकलिश भी है और दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। क्या लगता है सियासी इस्तेहकाम के लिए मौलाना फजल रहमान इस वक्त क्या अहम किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, जब तक आप पार्लियामेंट को पावर नहीं करें, जब तक पार्लियामेंट में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं बैठेंगे, इस तरह के नुमाइंदे जो अवाम की नुमाइंदे ना हो, किसी चीज से आए
और अब को जवाब देना हो, तो ये इसकी माहौल इस तरह रहेगा, रहेगा। हुकूमत की हालत देखिए, अगर आप ही नाराज हो पार्टी तो हुकूमत उस पार्टी नाराज हो, इस तरह की डामाडोल वो क्या फैसले करेगी, क्या फैसले करेगी, क्या अवामी फैसले करेगी, क्या मुल्क के लिए? जब तक हम साफ और शफाफ इंतखाबात ना कराएं आके खिदमत करने का, चाहे वो किसी पार्टी से हो, हमें इससे कोई खिलाफ नहीं, को किस पार्टी से किसी अगर कौम जैसे कि साफ और शफाफ इंतखाबात हो जाए, अगर साफ और शफाफ इंतखाबात हो जाए और अवामी असम्बलियाँ अवामी नुमाइंदों से बन जाए तो ये सारे मसाइल का हल निकल जाएगा। अमन अमान भी आपका ठीक हो जाएगा, मईशत भी ठीक हो जाएगी और आवाम से नुमाइंदों का राब्ता भी बहाल हो जाएगा। तो देखो लोगों का तो राब्ता भी आवाम से नहीं है जो असम्बली में बैठे हुए हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा असलम गौरी साहब, इस वक्त हुकूमत नई हुकूमत बनाने की भी बाज़गश्त है, तो क्या लगता है ये जो मौजूदा हुकूमत है ये अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी या फिर से इलेक्शंस की जाने बढ़ना पड़ेगा? देखिए, मैंने तो आपको अर्ज किया कि ये डामाडोल है, किसी वक्त भी जा सकती है, किसी छोटे से हवा के झोंके से जा सकती है, कोई इतनी ये मजबूत हुकूमत नहीं है। अलबत्ता हमें इलेक्शन साफ और शफाफ कराना चाहिए, साफ और शफाफ इंतखाब, जो भी आता है आने दो, किसी का रास्ता ना आप रोके। अगर साफ और शफाफ इंतखाबात कराएंगे तो हुकूमत भी मुस्तहकम होगी और आवाम को भी सुकून मिलेगा और ये टेंशन जो है, ये टेंशन भी आवाम की रिलीफ होगी। जो आजकल मुस्तकिल देखो ये जिस तरह की बातें चलती हैं, शगुफे छोड़ दिए जाते हैं, ये अवामी हुकूमत आ रही है, ये फलां आ रहा है, ये वो आ रहा है, नया सेटअप आ रहा है, फलां सेटअप जा रहा है। नया सेटअप कैसे आ सकता है? नया सेटअप तो इस पार्टी के पास इतने नंबर है कि वो अक्सरी हुकूमत बना ले, अकेली बना ले। क्या मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत गिराने के बाद पीपल्स पार्टी को वोट देगी? ये सारी बातें सोचने की है। तो शगुफे छोड़ के वक्त गुजार रहे हैं, असल मसाइल से तवज्जो हटा रहे हैं। अच्छा असलम गौरी साहब, इलेक्शंस के जो नताइज थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ JUIFA ने भी मुस्तरद कर दिए थे, यकसर मुस्तरद किए थे और कहा यह था कि जाली हुकूमत है और ये हुकूमत जो है ये मैंडेट चोर है। तो क्या लगता है, क्या आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क में सियासी इस्तेहकाम क्या नए इलेक्शंस में पिन्हा है? बिल्कुल है, 100% आपका तस्दीक ठीक है, उसके अलावा बिल्कुल नहीं है। और जितनी जल्दी हो सके हमें करवाने होंगे, लेकिन साफ और शफाफ इंतखाबात। अगर इसी तरह जो पहले हुए क्यों कौम का पैसा जाया करते हैं, चल देते इनको, जितने दिन ये नौकरी कर सकते हैं ले लें इनसे नौकरी, जब ये थक जाएंगे किसी और को बिठा दें, इसी तरह का खेल चलता रहेगा। लेकिन जब तक आप साफ अवामी नुमाइंदों को हवाले हुकूमत नहीं करेंगे, वो अवामी के लिए फैसले नहीं करेंगे, मुल्क इन बहरानों से नहीं निकल सकता, किसी कीमत पर भी नहीं निकल सकता। अच्छा असलम गौरी साहब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबा हुकूमत है वो भी आमने सामने है। क्या लगता है क्या मौजूदा जो सेटअप है, जो हल्के जो हुकूमत चला रहे हैं, क्या लगता है क्या वो गवर्नर राज ला सकते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए, मैं समझता हूँ गवर्नर राज लाना ना लाना ये तो डंडे का काम है, बोले उनको क्या है। लेकिन कहने की बात यह है कि ये एक इंतहाई गैर जमहूरी और गैर संजीदा काम होगा। इससे मामला बेहतर नहीं होंगे, मामला मजीद खराब होंगे। और हमें ऐसा कोई भी कदम उठानी चाहिए कि मुल्क जिस दोराहे पे खड़ा हुआ है, हम ऐसे हालात पैदा करें कि मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा हो जाए। सर, राना सनाउल्लाह साहब ने जो है एक कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि मैं भी गवर्नर राज का हामी नहीं हूँ और 18वीं आईनी तरमीम के बाद जो है वो गवर्नर राज लगना भी नहीं चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल हामी नहीं है। हम कहते हैं हालांकि अली अमीन गुंडापुर की तर्ज हुकूमत के हम खिलाफ हैं, उसकी जुबान से निकलने वाले शोलों के हम खिलाफ हैं। वो इस वक्त CM चीफ मिनिस्टर जो होता है पूरे सूबे का होता है, लेकिन वो एक पार्टी को बना हुआ है, वो पार्टी की नुमाइंदगी भी कर रहा है और पार्टी के तहत जुलूस भी ला रहा है। इसके बावजूद, इस तमाम तर खराबियों के बावजूद मैं चाहूंगा कि वहाँ गवर्नर राज ना लगे। हाँ, अलबत्ता इन हाउस तब्दीली ले आए, पीपल्स पार्टी के पास और मुस्लिम लीग नून के पास नंबर गेम है, अपोजिशन लीडर भी इन दोनों पार्टियों का है। इनको चाहिए हाउस में तब्दीली ले आए, हाउस के अंदर तब्दीली ले आए। अगर ये अली अमीन के रवैये से टेंशन में है, लेकिन कभी भी ना असम्बली तोड़े और ना वहाँ गवर्नर राज लगाए, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होगा।
مجھے یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے گورنر راج لگایا تھا بلوچستان میں، اکبر بگٹی صاحب کو گورنر بنایا تھا، وہ دن اور آج کا دن ہم بلوچستان کے حالات ٹھیک نہیں کر سکے. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. ہمیں اپنے ملک کے لیے جو تجربے ہم پہلے کر چکے ہیں وہ تجربے ہمیں بار بار نہیں کرنے چاہیے. صحیح. سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام فے اسلم غوری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی تجزیہ دیا، ملکی سیاست کے اوپر کھل کر بات کی، کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی گفت و شنید ہوئی، اور جمعیت علماء اسلام فے اور جمعیت علماء اسلام فے کے سر مولانا فضل الرحمان آنے والے دنوں میں کون سی تحریک چلانے والے ہیں اور وہ حکومت کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں. کیا آئندہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی پیشکش ہوتی ہے تو وہ حکومت کا حصہ بنیں گے؟ اگر حکومت کی جانب سے کوئی بڑا شیئر دیا جاتا ہے سینٹ میں یا پھر پارلیمنٹ میں یا پھر قومی، اگر ہم بات کریں کابینہ کی، تو اگر کابینہ میں کسی قسم کا کوئی شیئر دیا جاتا ہے تو کیا مولانا فضل الرحمان ساتھ جڑیں گے حکومت کے یا پھر اپوزیشن میں ہی موجود ہیں؟ کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں دیکھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان نے نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ سیاسی جو حلقے تھے ان سے خبر آ رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے، 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری نہیں ہونے دیں گے. لیکن دیکھا ہی گیا کہ حکومت کا پلڑا بھاری تھا اور مولانا فضل الرحمان نے جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کی، اور یہ آئین جو ہے متفقہ طور پر منظور کروانے میں مولانا فضل الرحمان نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا. دیکھنا ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستانی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ اعجاز کو دیجیے گا اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی. بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.